اور خوش آمدید۔ آج کے ہمارے خاص ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی دلچسپ اور روحانی موضوع پر، یعنی شیخ کی باطنی توجہ اور اس کا مرید کے قلب پر اثر۔ بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ سلوک و احسان کے بہت باریک اور اسراری پہلوؤں سے جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ اصل میں شیخ کی باطنی توجہ کیا ہے۔ جی ہاں، شیخ کی توجہ دراصل اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق کر کے اس نورانی کیفیت کو مرید کے قلب کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ توجہ کوئی ظاہری حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ تو قلب سے قلب تک نور کی منتقلی ہے۔ جیسا کہ ایک جلتا ہوا چراغ دوسرے بجھے ہوئے چراغ کو چھوئے تو وہ بھی جل اٹھتا ہے۔ بہت خوب۔ اب یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ مرید کے قلب کو ذکر کی حرارت کیسے ملتی ہے۔ جب شیخ ذکر قلبی میں کامل استغراق کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا قلب نور الہی سے بھر جاتا ہے اور وہ اپنے مرید کا تصور کرتا ہے، اور پھر وہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ، اس مرید کے قلب کو بھی اسی ذکر اور نور میں شریک فرما۔ کیا یہ واقعی اتنا طاقتور ہوتا ہے؟ جی ہاں، اسی لمحے اللہ کے حکم سے مرید کے قلب میں گرمائش، دھڑکن یا سکون کی لہر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب حرارت ذکر کی علامات ہے۔ بہت دلچسپ۔ اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ شیخ لطائف پر توجہ کیسے کرتا ہے۔ نقش بندی طریق میں لطائف کی ترتیب یہ ہے: لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سری، لطیف خفی، لطیف اخفی اور آخر میں نفس۔ یہ تو بہت تفصیلی ہے۔ کیا آپ ہمیں اس کا طریقہ کار بھی بتا سکتے ہیں؟ بالکل۔ شیخ پہلے اپنے لطیفہ قلب میں ذکر کو زندہ کرتا ہے، پھر مرید کے اسی لطیفہ کا تصور کرتا ہے اور دل میں اللہ 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 کہتا ہے۔ اور جب لطیفہ قلب متحرک ہو جائے تو باقی لطائف پر توجہ منتقل کی جاتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جی ہاں، اور توجہ دینے کا عملی اسلوب بھی بہت اہم ہے۔ شیخ کی طرف سے باوضو باادب حالت میں ذکر قلبی میں استغراق کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرید کو بھی کچھ مخصوص طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں، جیسے قبلہ رخ بیٹھنا اور دل میں نیت کرنا کہ یا اللہ، میں شیخ کی توجہ قبول کرتا ہوں۔